بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر فعل ماضی کا عین کلمہ مکسور ہو، جیسے عالمہ کہ اس میں لام کے نیچے کسرہ ہے، یا فعل ماضی کا حمزہ مکسور ہو، جیسے استنصرہ کہ اس میں حمزہ کے نیچے کسرہ ہے، تو ایک لغت کے مطابق ان کی فعل مضارع میں علامت مضارع کو کسرہ دیا جائے گا، تاکہ علامت مضارع کا کسرہ دلالت کرے اس بات پر کہ فعل ماضی میں عین کلمہ یا حمزہ مکسور ہے۔ تو اس لغت کے مطابق عالمہ کی مضارع علامت مضارع کے کسرہ کے ساتھ بنے گی یعلم، اور استنصرہ کی مضارع علامت مضارع کی کسرہ کے ساتھ بنے گی یستنصر۔ اور کسرہ دینے کے لیے علامت مضارع کو اس لیے معین کیا گیا کیونکہ علامت مضارع زائد ہیں، اس طرح کہ جیسے یضرب فعل مضارع ہے، اس میں ضاد، را اور با حروف اصلیہ، جبکہ یا علامت مضارع ہے جو کہ زائد ہے۔ تو چونکہ علامت مضارع زائد حروف ہیں اور ان پر لگائی جانے والی حرکت بھی زائد ہے، لہٰذا کسرہ دینے کے لیے یعنی زائد حرکت دینے کے لیے علامت مضارع کو ہی معین کیا گیا کہ وہ بھی زائد ہے، تو زائد حرکت زائد حرف کو دے دی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر فعل مضارع میں فا کلمہ کو کسرہ دیتے تو ایک ہی کلمے میں 4 حرکات مسلسل آ جاتی، جیسے یعلم۔ یہ عالمہ فعل مضارع کی فعل ماضی کی مضارع نارمل جو آتی ہے وہ آتی ہے یعلم، لیکن اگر اس لغت کے مطابق عمل کریں کہ جو کسرہ دینا چاہتے ہیں علامت مضارع کو، تو اگر علامت مضارع کو کسرہ نہ دیں تو اس کے بعد جو فا کلمہ ہے اس کو کسرہ دیں تو عالمہ کی مضارع بنے گی یعلم، کیونکہ یہاں پر جو عین ہے یہ فا کلمہ ہے۔ تو اب 4 مسلسل حرکات آ رہی ہیں، یا پر زبر ہے، عین کے نیچے زیر ہے، لام پر زبر ہے، میم پر پیش ہے۔ تو ایک ہی کلمے میں چونکہ 4 حرکات مسلسل آ جاتی تو اس سے بچنے کے لیے علامت مضارع کو کسرہ دیا، فا کلمے کو کسرہ نہیں دیا۔ یوں ہی اگر فعل مضارع کے عین کلمے کو کسرہ دیتے تو یحسب سے التباس ہو جاتا، پتہ نہ چلتا کہ یہ فعل مضارع حاسبہ کا ہے یا عالمہ کا، کیونکہ عالمہ کا جو فعل مضارع ہے وہ عام طور پر یعلم آتا ہے، اور حاسبہ کا جو فعل مضارع ہے وہ یحسب آتا ہے۔ تو اگر اس لغت کے مطابق ہم عالمہ کے فعل مضارع میں عین کلمے کو کسرہ دے دیتے، یعلم کی بجائے یعلم کر دیتے، تو پھر ہمیں پتہ نہ چلتا کہ یہ یعلم جو ہے یہ حاسبہ یحسب کا فعل مضارع کا صیغہ ہے یا عالمہ یعلم کا فعل مضارع کا صیغہ ہے، یہ التباس ہو جاتا۔ اس التباس سے بچنے کے لیے عین کلمے کو بھی کسرہ نہیں دیا۔ اچھا جی، لام کلمے پر کسرہ دینے سے پہلے سن لیجئے کہ فعل مضارع کے 3 اعراب ہیں۔ مرفوع ہونا، جیسے یضرب، یضربان، یضربنا۔ منصوب ہونا، جیسے لن یضربا، لن یضربا، لن یضربو، لن یضربنا۔ اور مجزوم ہونا، جیسے لم یضرب، لم یضربا، لم یضربو۔ فعل مضارع مکسور نہیں ہوتا بلکہ مجزوم ہوتا ہے۔ جس طرح اسم مرفوع، منصوب اور مجرور ہوتا ہے، اسی طرح فعل مضارع بھی مرفوع اور منصوب تو ہوتا ہے لیکن مکسور نہیں ہوتا بلکہ مجزوم ہوتا ہے۔ تو اگر فعل ماضی کے عین کلمہ یا حمزہ کے کسرہ پر دلالت کرنے کے لیے فعل مضارع میں لام کلمے کو کسرہ دیتے تو فعل مضارع کا اعراب باطل ہو جاتا، کیونکہ فعل مضارع مکسور نہیں ہوتا، اور کسرہ لگانے کی صورت میں یہ مکسور ہو جاتا، تو یہ درست نہ تھا۔ باب تفاعل، تفاعل اور تفاعل کی فعل مضارع میں 2 تا جمع ہو جائیں تو دوسری تا کو حذف کر دیا جاتا ہے، ایک جنس کے 2 حروف کے جمع ہو جانے کی وجہ سے، جیسے تنزل سے یتنزل،
اور پھر اس کی جب آپ گردان پڑھیں گے تو وہ حاضر میں آئے گی تتنزل. اسی طرح تقابل سے یتقابل، جب اس کی حاضر کے صیغے تک پہنچیں گے تتقابل تو اس میں بھی دوسری تا کو حذف کر دیا جائے گا، تتقابل سے تقابل ہو جائے گا. یوں ہی تفاعل کے اندر بھی ہے. اچھا، اس میں جو ہے پھر دوسری تا کو حذف کیا جاتا ہے، اور پہلی تا کو اس لیے حذف نہیں کیا جاتا کہ پہلی تا مضارع کی علامت ہوتی ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ علامت حذف نہیں کی جاتی، لہٰذا دوسری تا کو حذف کیا جاتا ہے. اب ایک سوال ہے کہ اگر آپ کہیں کہ دو تا ہم جنس ہونے کی وجہ سے ادغام کیوں نہیں کیا، یعنی تتنزل ہے، دو تا شروع میں آ رہی ہیں، دونوں ہی ہم جنس ہیں، تو دونوں کا آپس میں ادغام کر دیتے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ادغام کرنے کی صورت میں پہلی تا کو ساکن کرنا پڑتا، اور ساکن سے ابتدا کرنا محال ہے، لہٰذا شروع میں حمزہ وصلی لگانا پڑتا، اور اگر حمزہ وصلی لگاتے تو پھر باب تبدیل ہو جاتا، پتہ ہی نہ چلتا کہ یہ کون سا باب ہے، باب تفاعل ہے یا کوئی اور باب ہے، اس لیے ادغام بھی نہیں کر سکتے تھے. تو آخر یہی بچا کہ دوسری تا کو حذف کر دیا جائے، اور یہ حذف بھی اس لیے کیا تاکہ کلمے کو ثقیل ہونے سے، بھاری ہونے سے بچا سکیں. آئیے اب اسے عبارت اور ترجمے سے دیکھ لیتے ہیں. وعینت اور معین کیا گیا حروف المضارعاتی، مضارع کے حروف کو، یعنی فعل مضارع میں جو علامات مضارع ہیں ان کو معین کیا گیا کسرہ دینے کے لیے. آگے لکھا بھی آ رہا ہے للدلالتی، دلالت کرنے کے لیے، علی کسرۃ العین والحمزۃ فی الماضی، ماضی میں حمزہ اور عین کے کسرہ پر دلالت کرنے کے لیے مضارع کے حروف کو معین کیا گیا. کیوں جی؟ لأنہا، اس لیے کہ وہ یعنی حروف مضارع زائدۃ، زائد ہیں. کیوں زائد ہیں میں آپ کو وجہ بیان کر چکا ہوں. فاعطاء الزائدۃ، تو زائد دینا. اب یہ جو اعطاء الزائدۃ پہلا زائدہ جو ہے اس سے مراد حرکت ہے یعنی کسرہ، للزائدۃ زائدہ کو اس سے مراد حروف مضارع ہیں. اولا زیادہ بہتر ہے. اب پوری عبارت کا ترجمہ سنیے. فاعطاء الزائدۃ، تو زائد دینا یعنی کسرہ دینا، للزائدۃ زائد کو یعنی حروف مضارع کو، اولا زیادہ بہتر ہے. وقیلا، اور ایک قول یہ بھی کیا گیا ہے، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ علامت مضارع کو ہی کسرہ کیوں دیا، ان کو معین کیوں کیا، ان کے علاوہ فعل مضارع کے دیگر حروف کو کیوں نہیں دیا گیا. تو اس کا ایک جواب قیلا سے بھی آ رہا ہے. وقیل، اور کہا گیا لأنہ، کیونکہ یلزم بکسرۃ الفاء، فا کو کسرہ دینے کے ساتھ، یعنی اگر علامت مضارع کو کسرہ نہ دیتے، فا کو کسرہ دے دیتے تو کیا ہوتا جی؟ یلزم بکسرۃ الفاء، فا کے کسرہ کے ساتھ لازم آتی توالی اربعی حرکات، مسلسل 4 حرکات، یعنی عالمہ کی مضارع بنتی یا علامو. تو اس لیے 4 مسلسل حرکات سے بچنے کے لیے فا کلمے کو کسرہ نہیں دیا. وبکسرۃ العین، اور عین کے کسرہ کے ساتھ یلزم الالتباس بین یفعل و یفعل، لازم آتا التباس یفعل یعنی حاسب یحسب اور یفعل یعنی عالم یعلم کے درمیان، کہ اگر یفعل کو یفعل کر دیتے تو حاسبہ کی مضارع بھی تو یفعل کے وزن پر آتی ہے، اور عالمہ کی مضارع بھی یفعل کے وزن پر آ جاتی، پتہ نہ چلتا کہ یہ کون سے باب کی مضارع ہے. وبکسر اللام یلزم ابطال الاعراب، اور لام کو کسرہ دینے کے ساتھ اعراب کا باطل کرنا لازم آتا، یعنی مضارع کا اعراب باطل ہو جاتا، کہ مضارع مکسور نہیں ہوتا، مجزوم ہوتا ہے. لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ مضارع مکسور ہو رہا ہے. کیوں؟ لام کو کسرہ دینے کی صورت میں، اس لیے لام کو بھی کسرہ نہیں دیا. وتحذف التاء الثانیۃ، اور حذف کیا جاتا ہے دوسری تا کو، فی مثل تتقلد وتتباعد وتتبختر. یہ افعال ذکر کیے گئے ہیں اور مراد ان سے ان کے ابواب ہیں، یعنی تتقلد اور تباعد اور تتبختر کی مثال میں دوسری تا کو حذف کر دیا جاتا ہے. لاجتماع الحرفین من جنس واحد، 2 حروف ایک جنس کے 2 حروف کے اجتماع کی یعنی جمع ہو جانے کی وجہ سے.
تتقلد سے باب تفاعل مراد ہے، تباعد سے باب تفاعل مراد ہے، اور تتبختر سے باب تفاعل مراد ہے۔ اچھا جی، لاجتماع الحرفین من جنس واحد، ایک جنس سے دو حروف کے جمع ہو جانے کی وجہ سے، وعدم امکان الادغامی، اور ادغام کے ممکن ہونے کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ وعینت الثانیۃ، اور معین کیا گیا دوسری کو، یعنی دوسری تا کو معین کیا گیا حذف کرنے کے لیے، لأن الاولی، کیونکہ پہلی تا علامت علامت ہے، والعلامت لا تحذف، اور علامت حذف نہیں کی جاتی۔